فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدنا علما نافعا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ جو 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے، اس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ آج دنیا کے اندر سوسائٹی کے لیول پہ، محلوں کے لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر امن کمیٹیاں بنائی جا رہی ہے یا بنائی جا چکی ہیں کہ دنیا کے اندر ایک انسان جو رہ رہا ہے اس کی زندگی کے اندر امن کیسا آئے، معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین پہ کس طرح امن و اطمینان قائم ہو جائے، امن کے خواہاں، اطمینان کے خواہاں، راحت کے خواہاں، سکون کے طلبگار ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر مذہب کے ماننے والوں میں کثرت سے پایا جا رہا ہے۔ شر پسند بھی ہوتے ہیں، مفتنین بھی ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد نہایت کم ہوتی ہے لیکن ہوتے ضرور۔ کسی کے دل و دماغ میں حسد ہوتا ہے، کوئی نفرت کو پالتا ہے، کسی کے سینے کے اندر کینہ ہوتا ہے، تو بہت ساری، کوئی عصبیت کا شکار ہوتا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پہ امن، اطمینان، راحت، اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کی مثالیں دے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ امن ایک عظیم نعمت ہے، اطمینان ایک عظیم نعمت ہے، سکون، چین، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس اگر ساری سہولتیں میسر ہو لیکن دل اور دماغ میں چین و سکون نہ ہو، گھر میں سکون نہ ہو، تو اس کو سب کچھ بیکار نظر آ رہا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بستی کی مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ وہ بستی میں کیا تھا؟
کانت آمنتم مطمئنتن، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں خصوصی طور پر عطا کی تھی، ایک امن تھا اور دوسرا اطمینان تھا، چین و سکون، راحت، بد امنی نہیں تھی، بے قراریاں نہیں تھی، بے سکونی نہیں تھی۔ کانت آمنتم مطمئنہ، امن بھی دیا تھا اور اطمینان قلب بھی دیا تھا۔ جس شخص کو اس کی زندگی میں یہ نعمت حاصل ہو جائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، مجھ پہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے، اور مجھے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت میں برکت ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانت آمنتم مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول رکھے تھے، ہر جگہ سے رزق آتا تھا، صاف شفاف ہوا ہوتی تھی، پینے کو میٹھا پانی ہوتا تھا، چلنے کو سواریاں تھی، رہنے کو گھر تھے، کھانے کو رزق تھا، دلوں میں سکون تھا، دماغ پریشانیوں سے خالی تھے، امن و امان اور اطمینان سے سفر کرتے تھے، گھروں میں رہیں تو امن سے رہتے تھے، گھروں سے باہر جاتے تھے تو امن و امان سے جاتے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کیا تھا، صبح شام ان کو رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت میسر تھی۔ ان سے پھر ایک غلطی ہو گئی جس کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں فکفرت، انہوں نے ناشکری کی، ان اللہ تبارک و تعالی کی عطا شدہ نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، ان کو معمولی سمجھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں جب میری دی ہوئی اس امن اور اطمینان، ہر طرح سے رزق عطا کرنے کی جب انہوں نے ناقدری اور ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوڑھایا، ایک لباس چکھایا، ایک لباس کے ذریعے سے اوڑھایا ایک لباس۔ لباس کی مثال اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہ جو لباس جو ہمارا ہے یہ ہمارے جسم کے ساتھ چپکا رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یہ انسان مسجد میں جائے لباس ساتھ ہے، یہ انسان باتھ روم میں جائے لباس ساتھ ہے، یہ انسان تجارت میں جائے لباس ساتھ ہے، یہ انسان سفر میں ہو، یہ انسان حضر میں ہو، یہ انسان اللہ کی نافرمانی میں ہو، یہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو، لباس ساتھ ہے۔ یہ انسان جاگ رہا ہو، یہ انسان سویا ہو، لباس ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اوڑھایا لباس۔ لباس کس چیز کا اوڑھایا؟ سردی سے بچنے کے لیے نہیں، ان کی جسم کی خوبصورتی کے لیے نہیں، ان کے جسم میں زینت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں۔ لباس کس کا؟ بھوک کا لباس، رزق چھین لیا۔ اب اس طرح کی بھوک، جس طرح لباس چپکا رہتا تھا ساتھ ساتھ، اسی طرح بھوکے رہ گئے، نہ صبح کھانے کو نہ رات کو کھانے کو، بھوکا۔ اب رہو بھوکے، تم اسی قابل ہو، جب ناقدری کی تم اسی قادر ہو۔ ایک بھوک کا لباس اوڑھایا،
والخوف، اور دوسرا خوف کا لباس اوڑھایا، امن اور اطمینان بھی چھین لیا اور رزق بھی چھین لیا۔ بما کانوا یصنعون، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو کرتوتے وہ کرتے رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کے دینے کی وجہ سے بندوں کو آزماتا ہے۔ میں حکمرانی بھی دوں گا، میں اولاد بھی دوں گا، رہنے کو گھر بھی دوں گا، میں تمہیں علم بھی دوں گا، میں تمہیں حسن صوت، اچھی آواز دوں گا، میں تمہیں سننے کی صلاحیت دوں گا، سمجھنے کی قوت دوں گا، دراز عمر تک تمہارے جسم میں قوت رکھوں گا، علم و ہنر دے دوں گا، عزت دے دوں گا، رزق کی فراوانی دے دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، میں نے یہ ساری چیزیں بندے کو دے دی، یہ ان ساری چیزوں کو استعمال میں لا رہا ہے، کن کن جگہوں پہ استعمال کر رہا ہے، استعمال کرنے کے بعد دینے والے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سارے اسباب میسر رکھے، ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کی کتنی بندگی اور شکر گزاری کرتا ہے۔ جب ناشکری کرتا ہے، جب انہی چیزوں کو، یہ جو اچھی آواز دی تھی جس سے قرآن پڑھتا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا، درود و سلام پڑھتا، جب اسی آواز کو دوسرے گمراہی اشعار میں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ جسمانی قوت جو عبادت اور دوسروں کے کام آنے کے لیے عطا کی تھی، اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے عطا کی تھی، دنیا کے اندر امن و سکون اور چین پھیلانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے عطا کی تھی، جب یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے میری ناشکری کی۔ اسی طرح ہر چیز میں عہدہ دیا، عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، مسجد کا امام بنایا، امام بنانے کے بعد، امام بننے کے بعد لوگوں کو اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے خاطر ویسی باتیں، ایسی انتشار، ایسے توہمات، ایسی غلط افکار لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے اس کی ساخت خود کی مضبوط ہو جائے، نہ یہ کہ دین حق کا بول بالا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی، مغلوں کا دور تھا، کیونکہ مغلوں کا دور ہمارے قریب کا ہی دور ہے، سلطنتیں تھیں۔ جو آج کل ایک ادنا انسان کو سہولتیں میسر ہیں، وہ مغل خاندان کے بادشاہوں کو میسر نہیں تھی، پھر بھی ہم اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ گرمی لگی، پنکھا چالو کیا، اندھیرا ہے، سوئچ، اب تو ریموٹ پہ بھی لائٹیں آ گئی ہیں، جھومر ہے، LED بلب ہے، اے سی ہیں، مسجدوں میں اے سی، دکانوں میں اے سی، گھروں میں اے سی، گاڑیوں میں اے سی۔ اب کیا چاہیے ان کو؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرنے میں جس کو مہینے لگتے تھے، آج ایک انسان ایک دن میں کیا بلکہ 15 منٹ میں اس سے زیادہ سفر کرے، پھر بھی ناشکری۔ آج انسان گھروں میں رہتا ہے، عالیشان کالونیاں ہیں، بستیاں ہیں، مضبوط قلعے جیسے گھر ہے، مکانات ہے، باہر بھی سکون نہیں، گھروں میں بھی سکون نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خالص بددینی، خالص بددینی، خالص امانت کے اندر خیانت، اسی کا نتیجہ ہے۔